السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور ریاکشن ویڈیو لے کے آیا ہوں مسجد اقصیٰ پہ۔ مسجد اقصیٰ کی ہم ہسٹری جانیں گے، اس کی ہسٹری کیا ہے، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے، مجھے بھی معلوم ہو جائے۔ آج کی ویڈیو ہماری کافی اچھے بننے والی ہے، اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو آئے آپ کے پاس جلدی سے جلدی آئے۔ چلو اب ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جانیں گے، چلو شروع کرتے بیت ہیں۔ المقدس، جسے عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کہا جاتا ہے، وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی افضل مانتے ہیں۔ اس شہر کا تعلق تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے، اور کئی انبیاء کرام اس شہر کے اندر آج بھی مدفون صحیح ہیں۔ بات ہے، یہ شہر جتنا مقدس ہے، اتنا ہی اس شہر میں خون ریزی ہوئی۔ بے شک۔ یہاں کے لوگوں کو ہر دور میں اپنی جان و مال کو لے کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر کوئی اس شہر پر ہمیشہ سے قابض ہونے کا خواہش مند صحیح ہے۔ بات ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تیاریاں بھی ابراہیم علیہ اسی السلام شہر نے سے بیٹے کی کیں، قربانی اور یہیں یہاں کروانے موجود کی دیوار کوشش کی۔ گریہ یہودیوں کے لیے قبلہ کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ عیسائیوں کے مطابق اس شہر کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ ہے، علیہ السلام اور سے اس قرب شہر کا قیامت وہ تعلق ہے۔ اسی شہر سے ہی آسمان سے اتریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے ہاں مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور مسلمان 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ واقعہ معراج کے وقت یہی شہر اللہ کے رسول صلی بے اللہ شک، علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل تھا، جہاں پر آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت بے کروائی، شک، جس کے بعد مسلمانوں کے لیے اس جگہ کی اہمیت پہلے سے کئی گنا تک بڑھ گئی۔ بے شک، ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ۔ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ مسجد آپ صلی اقصیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ تھی، انہوں نے پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ 40 سال۔ علماء اکرام کی ایک بہت بڑی اکثریت کے مطابق مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر حضرت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی ابن دوبارہ۔ حشام اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فلسطین کے اندر مضبوط ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر پورا نہ کر سکے۔ لہٰذا آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی، یعنی بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور کئی سالوں کے اندر مختلف انبیاء کرام نے تعمیر کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کی گئی، سلیمان جس علیہ کی السلام کے تائید دور نہ میں کی صرف تھی مکمل مسلمان تعمیر مسجد بلکہ اقصیٰ کی۔ اسرائیلی روایات سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، حیوانات اور جنات پر بھی حکمرانی کیا کرتے تھے، لہٰذا جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، اور بڑے بڑے کام آپ کے حکم کے مطابق منٹوں میں سر انجام دے دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کاموں میں بھی جنات نے بھرپور حصہ لیا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہو گئی، اور تقریباً 40 سالوں کے اندر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کے اندر سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادات کیا کرتے تھے، اور جنات پر بھی وہیں سے نظر رکھا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی، اور آپ کئی دنوں تک اپنے عصا کے سہارے عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جنات باہر اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ اب ان کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو، اور وہ ایسے ہی مسجد کے تعمیر کو مکمل کر دیں۔ ایک دن آپ اپنے شیشے کے حجرہ میں عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی،
اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک عصا کے سہارے یوں ہی کھڑا رہا، کیونکہ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی بھی خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو زمین کی مٹی کھاتی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کا جسم کئی سالوں تک ایسے ہی عصا کے سہارے کھڑا رہا، لیکن اس عرصہ میں آپ کے عصا کو زمین کی دیمک کھاتی رہی، اور پھر ایک وقت کے بعد عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر گر پڑا۔ تب جنات کو یہ علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، لہٰذا وہ پہاڑوں اور ویران علاقوں کی طرف بھاگ نکلے، لیکن اس وقت تک مسجد کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، لیکن زمین کی دیمک ان کے عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر ان کی حقیقت کھل گئی، اور اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اپنی تعمیر کے بعد مسجد اقصیٰ پر مختلف ادوار میں مختلف قوموں کا راج رہا، اور اس سرزمین نے بہت سی قوموں کے عروج و زوال کو دیکھا۔ پہلے یہ مسجد یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی، مگر بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں آخری شکست کے بعد اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی۔ سال 663 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کیا۔ صلیبی جنگوں میں ایک بار پھر سے یہ مقدس جگہ صلیبیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور انہوں نے مسجد الاقصیٰ کو ایک ہوٹل کے اندر تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 حملے کر کے اس مسجد کو پھر سے آزاد کروایا، اور 11 دسمبر 1917 تک یہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی رہی۔ اس کے بعد برطانیہ نے اس وقت کے عثمانی خلیفہ کو شکست دی اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں پر بسایا گیا، اور پھر اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسرائیل کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں پر غیر قانونی حملے کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور تب سے آج تک مسلمانوں اور یہودیوں کے تنازعات اس مقدس سرزمین کو لے کر ایسے ہی جاری ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی لی، کافی اچھی ویڈیو تھی، ریاکشن بھی کافی اچھا آیا۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم نے کافی چیزیں جان لی، مجھے بھی کافی چیزیں پتہ نہیں تھی اس میں، مگر اب پتہ لگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو آئے آگے بس جلدی سے جلدی آئے، اور آپ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ بہت جلدی میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔